میرے شوہر کے ساتھ کھڑے جوان لڑکے کو دیکھ کر میری نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے اترا کوئی شہزادہ ہو۔ خود بخود اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسے ہی کسی ہم سفر کی خواہش رکھنے لگی تھی۔ جب جب رات کے اندھیرے میں میرا 45 سالہ شوہر میرے قریب آتا تو میرا دم گھٹنے لگتا۔ شروع میں تو مجھے اس بات کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں نے جوانی کی سیڑھیاں چڑھی تھیں، مجھے یہ احساس بہت ستانے لگا تھا کہ میرا شوہر عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے اور مجھے اپنے ہی جیسے کسی ہم عمر لڑکے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ دن رات مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ اگر میری شادی کسی اپنے عمر کے لڑکے سے ہوتی تو شاید میں زیادہ خوش ہوتی۔ وہ میری خواہشوں کو پوری طرح سمجھ پاتا اور انہیں پورا کر پاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ طلب اتنی بڑھ گئی تھی کہ اپنے شوہر کے بھانجے کو دیکھ کر میرا دل خود بخود اس کی طرف کھینچ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے صبح ہی بتایا تھا کہ وہ اپنے بھانجے کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں اور ان کا بھانجا گاؤں سے اب مستقل طور پر شہر آ رہا ہے، لیکن مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بھانجے کو دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو جائے گا۔ اس کا نام ابرار تھا، جسے دیکھ کر میں اپنے آپ پر سے قابو کھو بیٹھی تھی۔ شوہر کے سامنے تو میں نے کچھ ظاہر نہ کیا، لیکن شوہر کی نظروں کے آگے سے اوجھل ہوتے ہی میں ابرار کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ سرکا دیا اور اپنی خوبصورتی کو اس پر ظاہر کرنے لگی۔ میں بات کرتے کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تو کبھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیتی۔ میری بے باکی گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ میں کسی بھی طرح ابرار کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر شیر شاہ سے نفرت کا احساس ہونے لگا، خاص کر ابرار کے آنے کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ شیر شاہ نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ دھیرے دھیرے میں نے ابرار کی زندگی میں اپنی جگہ بنانی شروع کی، اور پھر ایک رات موقع ملتے ہی میں ابرار کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرا حلیہ بہت ہی زیادہ معنی خیز تھا۔ میری نظروں میں وہ تپش تھی کہ ابرار خود بخود جھلس جاتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا، اور پھر اس رات میرا نام ارمینا ہے۔ میرے گھر میں صرف میں اور میری اماں تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا، اور ایسے میں اپنی اماں کے ہاتھ اتنا مہنگا جوڑا دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ اماں، یہ کتنا پیارا سرخ جوڑا ہے، یہ کس کا ہے؟ میں حیرت سے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اماں نے رات کو دوپٹہ میرے سر پر ڈالا اور کہنے لگی، ارے یہ تو میری گڑیا کا ہے، میری گڑیا یہ پہن کر دلہن بنے گی۔ میں صرف 13 سال کی تھی۔ دلہن بننے کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے تو آج تک اپنی گڑیا کو دلہن بنایا تھا، آج میری ماں مجھے دلہن بنانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں کیا میں دلہن بنوں گی؟ کیا میری شادی ہو رہی ہے؟ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں تم دلہن بن کر بہت خوبصورت لگو گی۔ اور پھر اماں نے مہندی لے کر میرے ہاتھوں پر مہندی لگانی شروع کر دی۔ اماں کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی، جبکہ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو تو کبھی اماں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں تو گڑیا گڈوں سے ہی کھیلتی ہیں، میں بھی گڑیا گڈا کی ہی شادی کرتی تھی۔ لیکن آج اچانک سے جب میں ٹیوشن سے لوٹی تو اماں نے مجھے میری شادی کی خبر سنائی تھی۔ پھر کہنے لگی، اب 2 دن باہر نہ نکلنا، 2 دن بعد تیری بارات آئے گی، دھوم دھام سے بڑی گاڑی میں تجھے رخصت کروں گی۔ میں نے اماں سے کہا، میں اپنی سہیلیوں کو بتا دوں کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو اماں نے جلدی سے میرے منہ پر انگلی رکھ دی، کہنے لگی، نہیں بالکل بھی نہیں، کسی کو بھی مت بتانا۔ جب تیری بارات آئے گی اور خوب شان و شوکت سے آئے گی تو سارے محلے کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اماں نے میرے ہاتھوں پر خوب مہندی لگائی، گالوں پر ابٹن ہلدی لگایا، میرے بالوں کو خوشبو والے شیمپو سے دھلانے لگی، کہنے لگی کہ شادی کے لیے لڑکی کو چمکنا پڑتا ہے۔ جبکہ میں بڑی حیران تھی، ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اماں مجھے مہنگا خوشبو والا شیمپو لگاتی یا پھر اتنا عالی شان جوڑا بناتی۔ میں نے اماں سے پوچھا، یہ جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی، تیرے دلہے نے بھیجا ہے، بہت امیر پیسے والے لوگ ہیں، تو وہاں خوب عیش کرے گی۔
یہ کہتے کہتے اماں زور زور سے کھانسنے لگی اور اماں کی کھانسی کے ساتھ ہی ان کے منہ سے خون آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی، بس موسم بدل رہا ہے، اسی لیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی میں تیری جلدی شادی کر رہی ہوں، اچھا ہے تو اپنے گھر کی ہو جائے گی تو پھر مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ اماں نے اپنا خون صاف کرتے ہوئے مجھے باتوں میں لگایا تھا، کہنے لگی، تیری مہندی کا رنگ تو خوب چڑھا ہے، دیکھنا تیرا شوہر تجھ سے بڑی محبت کرے گا، تو بھی ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ ایسے ہی 2 دن اماں میری خاطر مدارت کرتی رہی، اور پھر 2 دن بعد واقعی ایک بڑی سی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ اماں مجھے سرخ جوڑا پہنا کر تیار کر چکی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ سرخی لگائی تھی، پہلی دفعہ میں نے ایسا زیور پہنا تھا۔ میں تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھی کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اور پھر کچھ عورتیں میرے قریب آ گئیں، 1-2 آدمی بھی تھے۔ نکاح شروع ہوا اور میں نے بالکل گڑیا کی طرح قبول ہے کہہ کر نکاح قبول کر لیا۔ پھر اماں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے گالوں کو چوما اور کہنے لگی، بس میری بیٹی، آج سے تو ان کی ہو گئی ہے، اب شاید میں تجھ سے کبھی نہ ملوں، اس لیے تو اپنا بہت خیال رکھنا۔ اگر کبھی تجھے یہ لگے کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں تجھے دلہن بنا کر عزت سے رخصت کر دوں۔ اماں کی یہ بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد رخصتی بھی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ رونا اماں کی بات پر آ رہا تھا کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے جلدی سے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اماں مجھے نہیں جانا، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میری ماں نے ہنس کر کہا، پگلی، تیری شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو ہونی ہے۔ میں نے کہا، اماں تم بھی ساتھ چلو۔ اماں کہنے لگی، جلی، لڑکی کی ماں بھی کیا رخصتی میں ساتھ جاتی ہے؟ جا اپنی نئی زندگی شروع کر، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا، تجھے خود میری یاد نہیں آئے گی۔ اماں نے مجھے زور زبردستی سے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گلی محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ میری شادی کا سن کر ہر کوئی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری سہیلیاں دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، ہر کوئی حیرت سے مجھے تک رہا تھا، کیونکہ میں پوری دلہن بنی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی ماں سے بچھڑنے کا غم ستا رہا تھا۔ بڑی گاڑی اور شادی والی بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں اماں کے بغیر کس طرح رہوں گی۔ مجھے تو اماں کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح روتے روتے میں گاڑی میں بیٹھی تو میرے برابر میں ایک ابا کی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دلہا مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور پھر ایسے ہی میں رخصت ہو کر ایک بڑی سی حویلی میں پہنچ گئی۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ 2 ملازمائیں تھیں جو مجھے کمرے میں لائی تھیں۔ کہنے لگی، بی بی جی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو وہ ادب سے سر جھکاتے واپس باہر چلی گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس عالیشان کمرے کو دیکھ رہی تھی جو میرے پورے گھر کے برابر تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر وہی آدمی آیا جو تقریباً 45 سال کا تھا اور گاڑی میں میرے برابر بیٹھا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میرا دلہا کہاں ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ آدمی میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، میں ہی تو تمہارا دلہا ہوں، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ اپنے ابا کے جیسے آدمی کو اپنا دلہا بنا کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے ابا کی جب موت ہوئی تھی تو میرے ابا تقریباً اس آدمی جیسے ہی تھے، اتنی ہی عمر تھی، ایسے ہی نظر آتے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہا، نہیں، آپ میرے دلہا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، تو میرا دلہا بھی تو چھوٹا ہی ہوگا نا۔ وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، چھوٹے لڑکے سے شادی کر کے تمہیں کیا ملنا تھا؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی مجھے اپنے قریب کیا اور میرا گھونگھٹ ایک طرف ڈال دیا۔ کہنے لگا، تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، مجھے تمہاری جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ اور پھر اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرا سانس رکنے لگا، میرا وجود اینٹ گیا۔ میں نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں ایک 13 سال کی بچی تھی، وہ 45 سال کا آدمی، میں اس کے آگے بھلا کہاں جیت سکتی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی شدتیں مجھ میں منتقل کر رہا تھا اور میری چیخیں فضا میں بلند ہو رہی تھی۔
میری چیخوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ صبح تک وہ یوں ہی مجھے استعمال کرتا رہا، اور پھر جب کمرے سے نکل کر گیا تو میرا حال بہت ہی برا تھا۔ کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ بستر پر موجود ڈبے دیکھ کر میں رو رہی تھی۔ میری سمجھ نہیں آیا تھا کہ اماں نے مجھ پر ایسا ظلم کیوں ڈھایا، کیوں ایسے ظالم مرد سے میری شادی کر دی جو میرا ہم عمر بھی نہیں تھا۔ گڈے گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں خود کسی مرد کے ہاتھوں کھلونا بن گئی تھی۔ آدھا دن ایسے ہی میں کمرے میں بند پڑی رہی، اور پھر آدھے دن بعد جب مجھے بہت بھوک ستائی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ بڑی سی حویلی کسی کے خوابوں کا محل تو ہو سکتا تھا، لیکن میرے لیے اس وقت قید خانہ تھا۔ میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر کھانے کے لیے یہاں وہاں بھٹکنے لگی۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ کہاں باورچی خانہ ہے اور کہاں بیٹھنے کی جگہ، کہ اتنے میں اچانک مجھے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ وہ کوئی 40 سالہ عورت تھی جس نے بہت بری طرح مجھے آواز دے کر پکارا تھا۔ کہنے لگی، ادھر آؤ لڑکی۔ میں گھبرا گئی اور اس کے سامنے پہنچی تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی، تم ہی ارمینا ہو نا، جسے کل رات میرا شوہر سوتن بنا کر میرے سر پر لایا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے شوہر پر قابض ہو جاؤ گی؟ میرے شوہر نے اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کی ہے۔ 4 دن سے زیادہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں تو اس کی خاندانی بیوی ہوں، اس لیے آج تک یہاں پر ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، 4 دن بعد جب وہ تمہیں پوری طرح نوچ لے گا تو تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ میں فرش پر گر گئی تھی۔ میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میں رونے لگی تھی۔ اتنے میں وہی آدمی جو میرا شوہر تھا وہاں چلا آیا اور کہنے لگا، زبیدہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مت بھولو کہ یہ میری بیوی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ زبیدہ کہنے لگی کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، میں تمہاری خاندانی بیوی ہوں۔ گاؤں جا کر تمہارے پورے خاندان کی بنیاد ہلا دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا۔ رہی بات اس لڑکی کی تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، 4 دن سے زیادہ تو یہ بھی اس گھر میں نہیں ٹکے گی۔ شیرشاہ، تمہاری رنگیلی فطرت کے آگے بھلا کون سی لڑکی زیادہ دن ٹھہر سکتی ہے؟ شیرشاہ نے زبیدہ کے منہ پر ایک زوردار چماٹا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی اوقات مت بھولو۔ تم میری خاندانی بیوی ضرور ہو، لیکن نہ ہی تم نے مجھے اولاد دی ہے اور نہ ہی شادی شدہ زندگی کا کوئی سکھ، اس لیے اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی تمہارے لیے بہت ہے۔ پھر شیرشاہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگا، تم کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے ملازمہ کو بلایا اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے چھوٹی مالکن کو وقت پر کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ کچھ ہی دیر بعد میرے آگے بہترین قسم کا کھانا رکھ دیا گیا تھا۔ ملازمہ کمرے سے نکلی تو شیرشاہ نے نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، دیکھو ارمینا، میں نے تم سے شوق میں شادی نہیں کی ہے۔ تمہاری ماں ایک بیمار عورت ہے، اسے اپنے مرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنی عزت بنا کر لے آیا۔ تمہاری ماں کا علاج میرے ہی اسپتال میں ہو رہا ہے، اور وہیں اس نے اپنی آخری خواہش میں تمہاری شادی کا ذکر کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے خود تم سے شادی کی بات رکھ دی۔ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ تم 13 سال کی ہو، لیکن اب چونکہ تم میری بیوی بن چکی ہو، اس لیے میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ گزری رات کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، شاید میں جذبات کی روح میں بہہ گیا تھا۔ 45 سال کا شیرشاہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہا تھا، اور میں اس کی باتوں پر پوری طرح سے چونک گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ آخری خواہش کا کیا مطلب ہے؟ تو شیرشاہ نے مجھ پر ایک ایسی خبر کا خلاصہ کیا جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں کو ٹی بی ہے اور اب ان کا علاج ممکن نہیں۔ وہ بہت عرصے سے بیمار تھیں، بہت عرصے سے ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن تمہیں اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیرشاہ نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔
جبکہ میں ماں کی طبیعت کے بارے میں سن کر روتی رہی۔ میں اپنی ماں کے پاس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن شیر شاہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر وہ ساری رات بھی کمرے میں نہ آیا، اور جب اگلے دن میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک اور قیامت خیز خبر سنائی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر میری ماں کے جنازے پر گیا، اور میں نے آخری بار اپنی ماں کا دیدار کیا، اور پھر میری ماں کا کفن دفن کر دیا گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد میرے پاس صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ شیر شاہ کا تھا۔ شیر شاہ نے خود کو ایک بہت قابل شوہر ثابت کیا تھا، مجھے اسکول میں داخلہ دلوایا، میری پڑھائی آگے بڑھوائی، ملازمائیں میرا خیال رکھتیں۔ زبیدہ بیگم کو وہ مجھ سے دور رکھتا، اور اسی طرح زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی وہ میرے کمرے میں آتا تو مجھ سے اپنا حق وصول کر لیتا۔ دھیرے دھیرے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کر لیں، اور میں انٹر میں پہنچ گئی۔ شیر شاہ نے خود مجھے کالج میں داخلہ دلوایا تھا۔ انہی دنوں ہماری حویلی میں شیر شاہ کا بھانجا ابرار آیا۔ ابرار کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے وہی میرے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ وہ 20 سال کا ایک جوان لڑکا تھا جو گاؤں سے شہر آیا تھا اور یہاں اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہماری ہی حویلی میں رہائش پذیر تھا، اور شیر شاہ کاروبار شروع کرنے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ لیکن میں جب بھی ابرار کو دیکھتی تو میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ ابرار نے کبھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے ایک روز میں نے جان بوجھ کر نیم برہنہ لباس پہنا، اور رات کے 1 بجے کے قریب ابرار کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ شیر شاہ گھر پر نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فلاحی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا اپنا ہسپتال تھا، یتیم خانے تھے، وہ حویلی میں کام ہی آیا کرتے تھے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں جب ابرار کے کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور نظریں جھکا گیا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی مامی تھی۔ لیکن میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر میں اسی کے پاس بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی، اپنی کتابوں کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں۔ وہ بھی میرے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں جان گئی کہ وہی وہ شخص ہے جس کی میں تمنا رکھتی ہوں۔ میں اب اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کالج میں مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی کہ جس شخص کو ہر لڑکی میرا باپ سمجھتی ہے وہ دراصل میرا شوہر ہے۔ جب بھی کالج میں کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے کسی کو بلایا جاتا تو شیر شاہ میرے ساتھ جاتے، اور سب لڑکیاں انہیں میرا باپ ہی سمجھتی تھیں۔ میں نے بھی لڑکیوں کی غلط فہمی کو دور نہیں کیا تھا، کیونکہ اب شیر شاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ پھر میں نے ابرار کو آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسایا اور اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں ابرار کی طلب رکھنے لگی تھی۔ کئی دنوں سے میں نے اپنی اداؤں کا جو جادو دکھایا تھا وہ کام کر گیا تھا، اور ابرار بھی میری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، تم تو میرے ماموں کی بیوی ہو۔ میں نے ابرار سے کہا کہ وہ رشتہ بہت مجبوری میں میری ماں نے جوڑا تھا، تم چاہو تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یا پھر تمہارے ماموں کو کچھ بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر پر نہیں ہوتے، ہم دونوں ان کے پیچھے بھی تو ایک ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی حد پار کر کے ابرار کے سینے سے جا لگی تھی۔ ابرار کے لیے میرے جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دونوں اپنی حد سے تجاوز کرتے، نہ جانے کیسے شیر شاہ گھر لوٹ آئے تھے۔ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے اور ابرار کو ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ لیا تھا۔ ان کی گرجدار آواز پر میں گھبرا کر پلٹی تھی، اور پھر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھا کر میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے، ارمینا یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے بھانجے کے ساتھ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جل ملانے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہاری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، تم نے جو چاہا میں نے تمہارے حوالے کر دیا، نہ تمہیں تعلیم سے روکا، نہ حویلی سے باہر جانے سے، لیکن تم میری پیٹھ میں ایسا خنجر گھونپو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شیر شاہ کی بات سن کر میں نے نظریں چرائیں اور کہا کہ میں کب تک آپ جیسے بڑے عمر کے مرد کے ساتھ گزارا کروں گی؟ میں اب تھک چکی ہوں، مجھے اپنی عمر کا کوئی ہم سفر چاہیے۔ وہ کہنے لگے، اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے کہتی، میں خود تمہیں آزاد کر دیتا۔
خود تمہاری پسند سے تمہاری شادی کروا دیتا، لیکن میرے نکاح میں ہو کر تم کسی اور شخص کے ساتھ تعلق تو نہ بناتی۔ میرے سامنے ہی شیر شاہ نے ابرار سے پوچھا تھا کہ کیا تم ارمینا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ابرار نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ شیر شاہ نے مجھے طلاق دی تھی، حویلی میں ہی مجھے عدت پوری کرنے کا موقع دیا تھا، اور پھر اس کے بعد خود ابرار کے ساتھ میری شادی کروا دی تھی۔ ابرار مجھے اپنے بنگلے میں لے کر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن شادی کے چند دنوں بعد ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میں جسے اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ وہ ہر بات پر مجھے اپنے ماموں کے نام کے طعنے دیتا تھا، مجھے بد کردار ٹھہراتا تھا، میرے حوالے سے گھٹیا باتیں کرتا تھا، ہر وقت یہی کہتا کہ تم نے تو اتنے سالوں کی شادی شدہ زندگی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھ کتنے دن نبھاؤ گی؟ پھر کبھی وہ مجھے کہتا کہ میں دولت کی لالچ میں ہوں، تو کبھی کہتا کہ میں اس کی بیوی بننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے مجھے ٹارچر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ میں ہر وقت بنگلے کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر گزارا کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے شیر شاہ کی بہت یاد آتی، جنہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ وہ بھلے ہی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا، مجھے آزادی دی تھی، اور شاید اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ابرار نے مجھے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ وہ اپنے گاؤں کی کسی شریف لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ مزید میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور میں سڑک پر آ گئی تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اچھے ہم سفر کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں اس کی قدر نہیں کر سکی۔ میں یوں ہی در در بھٹک رہی تھی کہ جبھی شیر شاہ مجھے دوبارہ مل گئے۔ وہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو میں رونے لگی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا، کچھ نہ کہا، مجھے حویلی لے گئے اور مجھے عدت پوری کرنے دی۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے کوئی جوان لڑکا تلاش کرتا ہوں جو اچھا اور نیک ہو، پھر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ میں نے شیر شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیا آپ مجھ سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے؟ مجھے آپ جیسا ہم سفر چاہیے۔ شیر شاہ نے نظر بھر کر مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں کیا کچھ نہ تھا۔ میں نے ان کی محبت کو دھوکہ دیا تھا، ان کا مان توڑا تھا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے بانجے کے ساتھ غلط تعلق بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر میری محبت میں سب کچھ بھلا کر انہوں نے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ آج میں پھر شیر شاہ کی بیوی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر رشتے میں محبت اور عزت ہو تو عمر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شیر شاہ نے مجھے محبت بھی دی تھی اور عزت بھی، بہت مان بھی دیا تھا، میری ہر خواہش کا خیال بھی رکھا تھا، بس میں ہی ان کی قدر نہ کر سکی۔ میں آج کی اپنی یہ کہانی ہر اس لڑکی کے نام کرتی ہوں جس کی شادی اپنے سے بڑے عمر کے مرد سے ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی اس بات کو کسی دکھ کی طرح سمجھتی ہے کہ اس کی شادی بڑی عمر کے انسان سے ہو گئی۔ شادی میں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کا ہمسفر عزت اور محبت کرنے والا ہو، ورنہ ابراج جیسے ساتھی آپ کو جیتے جی مار ڈالتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔